السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحشر آیات مقدسہ 18 تا 21 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں بلکہ پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین کے رویے، ان کی سوچ اور منافقین کے جو نقصانات ہیں، ان کے اعمال و کردار کی وجہ سے، کم عقلی اور کم فہمی کی وجہ سے جو ان کو نقصانات ہیں، سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ وہ شیطان کے بائی ہیں، شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، اور شیطان وقت آنے پر ان سے برات کا اعلان کر دیتا ہے، حزب الشیاطین کے ساتھ ہے، حزب اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، انسانیت کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہ منافقین انسانیت کے لیبل بھی لگا لیں، خیر خواہی کے لیبل لگا لیں، بڑے بڑے اچھے نام رکھ لیں، لیکن اندر سے انسانیت کے دشمن ہیں، اندر سے اسلام کے دشمن ہیں۔ آج بھی دنیا میں جتنے منافق حکمران شیطانی جماعتوں سے جن کا تعلق ہے، انہی کی فلسفی پہ عمل کر رہے ہیں، انہی کے پروگرام کو چلا رہے ہیں، اور دنیا کے معاشی وسائل پر ان کو قبضہ دلا رہے ہیں۔ آج جنگ تو وسائل کی ہے، جہاں جہاں وسائل ہیں آج کا شیطان سامراج وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں کی حکومتوں کو ایجنٹی پر مجبور کرتا ہے۔ وہ حکومتیں بھی ان کی ایجنٹ ہیں، اعلی کار ہیں، اور وہاں کے وسائل کو نکال کے خود امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، اور وہ خطہ غریب سے غریب تر ہو گیا۔ تیسری دنیا یہی تو ہے۔ او بھائی، تیسری دنیا کیسے ہو گئے؟ یہ تو سارے وسائل اللہ کے ہیں۔ یہ ہمارے اعلی کار ایجنٹ منافق جو حکومتوں پر آج بھی براجمان ہیں، یہ یہود و نصارہ صہیونی جو فلسفی اور طاقتیں ہیں ان کے پیچھے ہیں۔ اللہ رب العزت آج کی آیات میں ہمیں پھر الرٹ کرتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، سنو، توجہ سے سنو میرے عزیزو، ہر لفظ اللہ کا رہنمائی ہے، صرف سن کے آگے نہ جایا کرو، غور و فکر کیا کرو۔ اللہ سچی جماعت سے یہ کہتے ہیں، دنیا میں اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہو، حزب اللہ کو سمجھو، حزب اللہ کا ساتھ دو،
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ سب سے بنیادی جو نظریہ ہے وہ خدا شناسی کا ہے، خوف خدا کا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ دیکھو کہ آپ نے آنے والے دن کے لیے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آنے والے دن کی پلاننگ کی ہے۔ سچی جماعت کو کہا جا رہا ہے تو سب سے پہلے خدا شناسی، خوف خدا، تقوی، اور پھر آنے والے وقت کی پلاننگ۔ کامیاب قومیں وہی ہوتی ہیں جو اللہ سے تعلق قائم کر کے ماضی کی سچی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرتے ہیں اور آنے والے وقت کی پلاننگ کرتے ہیں۔ کل کو ہم نے کہاں پہنچنا ہے، کیا ٹاسک ہے، کیا ہدف ہے، اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں۔ اور آنے والے وقت میں دنیا کی مینجمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو آخرت ہے اس کو کامیاب بنانے کے ساتھ ساتھ اگلی آخرت کو کامیاب بناتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس نے کل کی مینجمنٹ ہی نہیں کرنی وہ خسارے سے کیسے نکلے گا؟ آج تک دنیا میں دیکھا ہے کسی کاروبار میں، بزنس میں، کہ آج ہم نقصان کر رہے ہیں اور ہم اس نقصان پر غور نہیں کرتے، تو آنے والے کل میں آپ نقصان کو کیسے دور کریں گے؟ آنے والے کل آپ اس نقصان کو دور کر کے آگے تب بڑھ سکتے ہیں جب آج کی جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان پہ توجہ کریں گے۔ اس لیے بہت اہم بات اللہ نے ارشاد فرمائی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس نے غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے کہ آنے والے دن کی کیا پلاننگ ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کسی بھی پلاننگ سے پہلے یہ سوچ لو اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں نے عرض کیا ہے سب سے بڑا نظریہ، اہم فلسفی خدا شناسی، نظریہ توحید، فلسفہ توحید۔ اور جب فلسفہ توحید آ گیا، اللہ کا خوف دل میں آ گیا، سارے خوف دل سے نکل جائیں گے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبردار ہیں جو بھی تم کرتے ہو، اللہ کے علم میں ہے، اللہ باقاعدہ اس کی خبر رکھتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اب وہ جماعت جو خسارے میں ہے وہ کون سی ہے؟ وہ جس میں خوف خدا ہی نہیں، اللہ کی پہچان ہی نہیں، جو منافقین ہیں، پیچھے آپ نے ان کا تذکرہ پڑھا ہے۔ یہ ہے وہ جماعت جو یہود ہیں، جو سازشیں کرتے ہیں، معاہدے توڑتے ہیں، وہ نقصان میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جاؤ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے ان کی طرح مت ہو جاؤ۔ اپنے اندر سے منافقت کا یہ خناس ختم کرو، کفر اور شرک ختم، اللہ سے جوڑ پیدا کر دو بس۔ اور اگر ایسے ہوگا تو کیا ہوگا؟ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، بس اللہ نے بلا دیا ان کو، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، پھر جاؤ نقصان میں۔ جب تم غور و فکر ہی نہیں کرتے تو نتائج دنیا اور آخرت میں تمہارے تباہی کے ہوں گے۔ اللہ نے تو کھول کھول کے ارشاد فرما دیا ہے اولئک هم الفاسقون، یہ ہیں فاسق لوگ، یہ فاسق ہیں جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، جنہوں نے غور و فکر نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، قرآن پاک کے جو دروس ہم سن رہے ہیں یہ غور و فکر کے لیے، توجہ کے لیے ہے، اور اگر ہم محض برکت کے لیے سن رہے ہیں تو پھر کس طرح اللہ ہمیں کامیاب کریں گے؟ اللہ نے تو ارشاد فرما دیا اولئک هم الفاسقون،
یہ جو مینجمنٹ ہی نہیں کر رہے، توجہ ہی نہیں کر رہے، آنے والے دن پر توجہ ہی نہیں، غور نہیں ہے، کل کو کیا کرنا ہے، کیسے کامیاب ہونا ہے۔ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے ہمیں سمجھا دیا، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کیا جنت والے اور جہنم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہوں گے؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی لوگ کامیاب ہیں جن میں خدا شناسی ہے، اتقوا اللہ، اور آنے والے دن کی پلاننگ ہے، عقیدہ آخرت، دنیا میں بھی ہر آنے والے دن میں کامیابی۔ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، دنیا اور آخرت کو جنت بنائیں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن، یہ کلام مقدس قرآن پاک، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، آپ دیکھ لیتے کہ وہ دب جاتے اور پھٹ جاتے اللہ کے ڈر سے۔ قرآن کا جو اثر ہے، تاثیر ہے، یہ قرآن پاک اتنا اعلیٰ پروگرام اور مشن ہے، اس کو عام مخلوق برداشت نہیں کر سکتی، یہ تو انسان نے برداشت کیا۔ پیچھے ہم سورۃ الاحزاب میں یہ پڑھ چکے ہیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ نے یہ امانت پہاڑوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے، اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس کو قبول کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے پیارے پیارے نبی، یہ اللہ کی اس سچی رہنمائی کو غالب کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ کلام مقدس قرآن ساری کتابیں اور صحیفوں کا خلاصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور قومی اور بین الاقوامی انقلابات پر آج قرآن غالب ہوا، پوری زمین پر قرآن کو غالب کیا گیا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ انسان نے کیا ہے، اور اتنی بڑی رہنمائی ہے، سچی رہنمائی ہے، اللہ کی تجلی ہے، یہ انسان نے کیا ہے۔ سنیے آخری الفاظ اللہ کے آج کے درس کے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ جتنی مثالیں ہیں، جتنی گفتگو ہے، آج میں شروع میں بھی کہہ رہا تھا، خود قرآن کی زبانی سن لیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں نَضْرِبُهَا، ہم جو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، کیوں؟ لعلہم یتفکرون، آپ اس پر غور کرو۔ میں بھی عرض کر رہا تھا، اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے، یہ ساری مثالیں جتنی ہیں انسانوں کے لیے ہے، انسانیت کی ترقی کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے ہے، اور غور و فکر کے لیے، توجہ طلب ہے، محض پڑھنا مقصد نہیں، محض اللہ کا سنانا مقصد نہیں ہے۔ سنا کر ماضی کی سچی تاریخ کو سامنے رکھو، آج کو بہتر کرو، کل کی پلاننگ کرو، آنے والے دور کی پلاننگ کرو، قومی اور بین الاقوامی انقلابات لے کے آؤ، جائزہ لو دنیا کا۔ آج اسلام کی بالادستی ہے، انسانی حقوق کی بالادستی ہے، آج انسان آزاد ہے کہ غلام ہے، عدل ہے یا ظلم ہے، آج معاشی خوشحالی ہے، معاشی بدحالی ہے، امن ہے یا خوف ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہے اس کا مقصد، لعلہم یتفکرون، غور و فکر۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.